جب میں کھنڈرات میں پہنچی جہاں عالم سوما کی سکونت تھی تو اسے دعا کرتے ہوئے پایا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے لیے ہی دعا کر رہا ہو۔ دعا مانگ کر سوما نے میری طرف دیکھا اور بولا، اے دینار، اللہ کا شکر ہے تو بخیر و عافیت لوٹ آئی ہے۔ اس کی آواز میں اطمینان جھلک رہا تھا۔ کیوں عالم سوما، کیا میری جانب سے تجھے کچھ اندیشہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں دینار، سوما نے اقرار کیا، پھر بتانے لگا، ابھی کچھ دیر پہلے مجھ پر کشف ہوا کہ تو کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والی ہے، سو میں نے 2 نفل حاجات کے پڑھے اور پھر تیرے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرنے لگا۔ میں نے قصد کیا تھا کہ اس وقت تک رب العزت کے حصول دستے دعا بلند کیے رہوں گا جب تک کہ دینار تو لوٹ نہ آئے گی۔ سوما نے یہ کہہ کر سوال کیا، کیا بصرہ یا وہاں سے واپس ہوتے وقت راستے میں تجھے کسی خطرے کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ میں تجھ سے ہر بات جاننا چاہوں گا۔ پہلے تو مجھے بصرہ کے اس عامل کے بارے میں بتا جو تجھے اپنی کنیز بنا لینے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا وہ برا حشر کیا ہے سوما، تجھ سے میں نے جو تدبیر بیان کی تھی نا، اس عامل کو اس عمل سے پڑھنے سے روکا جا سکتا ہے، وہ تدبیر کامیاب رہی ہے۔ میں یہ کہنے کے بعد اس واقعے کو تفصیل سے بتانے لگی جو بصرہ میں پیش آیا تھا۔ آخر میں سوما سے میں نے یہ بھی صاف صاف کہہ دیا کہ اگر اس عامل کو قتل کرنے کی اجازت لے چکی ہوتی تو اسے زندہ نہ چھوڑتی۔ اللہ تجھے اس کا اجر دے گا دینار کہ تو اس آدم زاد عامل کے قتل سے باز رہی۔ سوما نے میری حوصلہ افزائی کی، اس کی باتوں سے مجھے اپنے باپ اکظم کی خوشبو آتی تھی۔ سوما کا سلوک میرے ساتھ بیٹی جیسا تھا، شاید اسی کی وجہ یہ رہی ہوگی کہ وہ بے اولاد تھا۔ اے سوما، میں بچپن سے یہ سنتی آئی ہوں کہ آدم زاد قابل اعتبار نہیں ہوتے، ایسی صورت میں عامل حضرت جی کی اس بات پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ازسر نو مجھے قابو کرنے کے لیے عمل نہیں پڑے گا۔ تو جس سے میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ اگر اس نے آئندہ رات میں دوبارہ عمل کا آغاز کر دیا تو پھر اسے روکنے کی تدبیر کیا ہوگی؟ اگر کل رات کو نہیں تو وہ 1-2 روز بعد اپنے کول سے پھر سکتا ہے۔ میں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ دینار، اگر وہ آدم زاد عامل تیرے حصول کی خاطر عمل پڑنے سے باز نہ آیا تو فی الحال تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، سوما نے مطمئن آواز میں بولا۔ وہ کیسی ہے سوما؟ میں نے وضاحت چاہی۔ جب کوئی آدم زاد کسی جن زاد یا جن زادی کو قابو میں کرنے کے لیے عمل کرتا ہے اور کسی بھی سبب عمل پورا نہیں ہوتا تو دوبارہ عمل کرنے کی غرض سے اسے پورے 40 دن تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ اس سے پہلے دوبارہ عمل کرنے لگے تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ عالم سوما مجھے بتانے لگا، اے دینار، یہ بات اتنی عام ہے کہ ہر عامل جانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں 40 دن تک اس عامل ذات کے شر سے محفوظ ہوں؟ میری آواز میں اداسی تھی۔ افسردہ نہ ہو اے دینار، عالم سوما نے مجھے تسلی دی، اس عامل کے شر سے بچنے کا ایک اور بھی راستہ ہے، لیکن ابھی تو نے میری تشویش دور نہیں کی۔ کیسی تشویش؟ میں نے دریافت کیا۔ وہی جس کا تعلق مجھے ہونے والے کشف سے ہے، سوما نے جواب دیا۔ بصرہ میں تو تجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی؟ پھر کیا وہاں سے واپسی کے وقت کوئی؟ ہاں اے سوما، میں اسے خطرہ ہی قرار دوں گی، میں بول اٹھی۔ پھر میں نے سوما کو خالد، عمار، فائزہ اور پراسرار بوڑھے سلیمان کے بارے میں سب کچھ بتاتے ہوئے کہا۔ اس بوڑھے کا چہرہ غیر انسانی سا تھا۔ اے دینار، تجھے شاید یہ بات معلوم ہو کہ بہت سے جنات آدم زادوں ہی کے درمیان مستقل طور پر انہی کے ساتھ رہنے لگے ہیں، مگر ان جنات میں کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات ضرور ہوتی ہے۔ تو اسے ان جنات کی پہچان بھی کہہ سکتی ہیں۔ ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو ذات برحق پر ایمان نہیں لائے، یعنی وہ اپنے کفر پر ہی قائم ہے۔ بوڑھا سلیمان بھی مجھے ایسے ہی کافر جنات میں سے معلوم ہوتا ہے۔ تو نے اس کا جو حلیہ بیان کیا ہے یقیناً وہ غیر معمولی ہے، چہرے کی ہڈیوں پر کھال کا منڈا ہونا اس جانب اشارہ کرتا ہے۔ ممکن ہے عالم سوما کچھ اور بھی کہتا کہ میں نے سوال کر دیا، لیکن سوما، اگر وہ انسانی پیکر میں کوئی کافر جن ہی تھا تو مجھے اس کی بدبو کیوں نہیں محسوس ہوئی؟ میں اسے اتنی دور بھی نہیں تھی کہ مجھے بدبو نہ آتی۔ تو نے درست کہا دینار، نیک جنات کی خوشبو اور بد کی بدبو محسوس ہوتی ہے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اہل ایمان کی طرح کافر جنات بھی عملیات و وظائف کرتے ہیں۔ یہ عمل رحمانی اور شیطانی دونوں ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ انہی عملیات کے ذریعے اہل ایمان اور کافر جنات کو کچھ ایسی پراسرار قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں جو عام جنات میں نہیں ہوتی۔ عین ممکن ہے
اور اگر میرا شک غلط نہیں تو جسے تو نے برے سلیمان کے پیکر میں دیکھا ہے، اس نے کسی شیطانی عمل کے ذریعے اپنے وجود کی بدبو کو دبایا ہوا ہے تاکہ اسے پہچان نہ سکے کوئی۔ مجھے جو یہ کشف ہوا ہے دینار کہ تو کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے والی ہے، اس کا تعلق یقیناً اسی واقعے سے ہے۔ عالم سوما نے تفصیل کے ساتھ میرے سوال کا جواب دیا۔ اس سے جنات کے بارے میں مجھے کچھ نئی باتوں کا علم ہوا۔ میں نے اس کے باوجود اپنے اس ارادے کو تبدیل نہیں کیا تھا کہ فائزہ کے فرار کی وجہ معلوم ضرور کروں گی۔ میرے اس ارادے یا فیصلے کا تعلق مستقبل سے تھا، لیکن ابھی تو میں اپنے زمانہ حال سے ہی مطمئن نہیں تھی۔ معاً مجھے یاد ہے کہ عالم سوما نے آدم زاد اور عامل کے شر سے بچنے کے لیے ایک اور راستے کا ذکر بھی کیا تھا۔ میری نظر میں سب سے زیادہ ترجیح طلب یہی مسئلہ تھا۔ 40 دن تو پلک جھپکتے گزر جائیں گے اور وہ شیطان عامل دوبارہ عمل کرنے بیٹھ جاتا۔ عالم سما کو میں نے یاد دہانی کروائی تو کہنے لگا، اے دینار، تجھے اس عامل کے شر سے بچنے کی خاطر کل ہی سے ایک عمل شروع کرنا پڑے گا۔ یہ عمل بھی 40 روز کا ہے۔ وقت اور جگہ کی پابندی تجھے بھی کرنی ہوگی۔ اگر تو کامیاب رہی تو پھر اس عامل کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ اس نے تجھے قبضے میں کرنے کے لیے دوبارہ عمل کیا بھی تو اس کا عمل باطل ہو جائے گا۔ سوما، کل سے میں تیری تجویز کردہ عمل پر راضی ہوں، میں پرجوش آواز میں بولی۔ مجھے عمل کی شرائط اور الفاظ بتا۔ مجھے تجھ سے یہی توقع تھی دینار، سوما نے کہا۔ عمل کی شرائط وہی ہیں جن کو آدم زاد عامل پورا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر تو نے اسے ناکام بنا دیا۔ تجھے ایک مقرر جگہ پر نصف شب سے صبح فجر کے وقت تک 40 روز تک عمل پڑھنا ہوگا۔ اس آدم زاد عامل پر تجھے کئی طرح سے فوقیت حاصل ہوگی۔ سوما تفصیل بیان کرنے لگا۔ میں پوری توجہ سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ دینار کہ تیرا عمل کسی کے خلاف نہیں ہوگا، ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی تجھے عمل پڑھنے سے نہیں روکے گا۔ دوسرے یہ کہ عمل کے وقت میں تجھ سے زیادہ دور نہیں رہوں گا۔ اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ تو کھنڈرات کے اسی حصے میں عمل پڑھنے کے لیے کوئی جگہ دیکھ لے۔ ان کھنڈرات میں ہی کیونکہ عرصہ دراز سے ہم جنات کا قبیلہ آباد ہے، اس لیے یہ جگہ آدم زادوں کی دسترس میں نہیں ہے۔ تو یہاں پوری طرح محفوظ رہے گی۔ عمل کے لیے جگہ مقرر کرنے سے متعلق میں نے عالم سوما کی رائے سے اتفاق کیا، پھر عمل کے الفاظ معلوم کیے۔ اے دینار، تجھے عمل کے دوران میں سورہ ناس کا ورد کرتے رہنا ہے۔ سوما نے یہ کہہ کر اس قرآنی سورہ کے اوصاف بیان کیے۔ مجھے سورہ ناس یاد تھی، پھر بھی سوما کو سنا دی کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو۔ اب مزید کوئی بات وضاحت طلب نہیں رہی، میں اسی لیے سوما کے پاس سے چلی آئی۔ وہ جگہ بابل کے کھنڈرات سے زیادہ دور نہیں تھی جہاں گزشتہ رات مجھے فائزہ، خالد اور عمار وغیرہ ملے تھے۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ فائزہ کا انجام کیا ہوا۔ اگر استخوانی چہرے والا بوڑھا سلیمان واقعی آدم زادوں کے ساتھ انسانی پیکر میں رہنے والا کوئی کافر جنی تھا تو پھر تو یہ بہت مشکل تھا کہ فائزہ اس کے چنگل سے بچ کر نکل جاتی۔ وہ کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ اور کارواں سے کیوں فرار ہوئی تھی؟ دوسرے دن بھی ان سوالات نے مجھے بے چین کیے رکھا تھا۔ اس آدم زادی کو تو میں نے دور سے دیکھا تھا، اس کے جسم کی مخصوص خوشبو فاصلے کی بنا پر مجھے محسوس نہیں ہو سکی تھی۔ کچھ یہی معاملہ بوڑھے سلیمان کے ساتھ تھا۔ سلیمان اور میرے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہونے پر بھی اس کے وجود کی خوشبو سے میں ناآشنا نہیں تھی۔ عالم سوما نے اس کی وجہ مجھے بتا دی تھی۔ خالد اور عمار کے جسموں کی مخصوص خوشبو البتہ میرے حواس میں محفوظ تھی۔ ان دونوں کے ذریعے حقیقت تک پہنچنا میرے لیے خطرناک نہ ہوتا۔ میرے اندازے کے مطابق مذکورہ کارواں اب تک اپنی منزل پر پہنچ چکا ہوتا، کیونکہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس سے کئی پہر گزر چکے تھے۔ اس کارواں کی منزل سے بھی میں واقف تھی۔ مجھے یاد تھا کہ بوڑھے سلیمان نے بغداد کا نام لیا تھا۔ یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ جو شہر میرے سامنے تعمیر ہوا تھا مجھے اس کی سیر کا اب تک کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ اس کی وجہ اچانک میرا دوسرے معاملات میں ملوث ہو جانا تھا جن کا تعلق بغداد سے نہیں بصرہ سے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس عہد کے اعتبار سے بغداد شہر انتہائی جدید اور بے حد خوبصورت تھا۔ اسے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ بسایا گیا تھا۔ اس شہر کی عظمت و بزرگی کی علامت کیسر خلافت تھا جس کی حدود میں بڑے بڑے سبزہ تھے۔ کیسر خلافت اسے کچھ فاصلے پر محلہ کڑک سے ملی ہوئی وہ بڑی سرائے تھی جہاں قریب و دور سے آنے والے سبھی مسافروں کو تمام بنیادی سہولتیں حاصل تھیں۔ کیسر خلافت کی دوسری جانب ارکان حکومت کی قیامگاہ تھی۔ اس علاقے کو کرافہ کہا جاتا تھا۔ یہ بغداد شہر کا سب سے بڑا محلہ تھا۔ اسی محلے کے قریب دریائے دجلہ پر ایک پل تھا جس کے ذریعے شہر کے
غربی حصے میں جانا ممکن تھا۔ پل کے علاوہ دریا کو عبور کرنے کے لیے چھوٹی بڑی خوبصورت کشتیاں بھی پانی میں ہچکولے کھاتی رہتی تھیں۔ حکومت وقت کی طرف سے ان کشتیوں کو دریا میں چلانے کے لیے ملا مقرر تھا۔ یہ ملا لوگوں سے دریا عبور کروانے کا معاوضہ نہیں لیتے تھے۔ شام کے وقت جب سورج ڈوب رہا ہوتا تو عموماً لوگ پل کی بجائے ان کشتیوں میں بیٹھ کر ہی دریا عبور کرنے کو ترجیح دیتے۔ دریا پر آمد و رفت کی کثرت کے سبب دو پل بنائے گئے تھے۔ ان میں سے ایک پل خلیفہ منصور کے قیصر کے قریب تھا، دوسرا پل کچھ فاصلے پر تھا۔ قیصر خلافت سے متصل پل صرف خلیفہ اور اعلیٰ ترین ارکان حکومت کے لیے مخصوص تھا۔ حفاظتی نقطہ نگاہ سے وہاں شرط محافظ سرکار مقرر تھے۔ یہ محافظ عام لوگوں کو اس پل کے قریب نہیں آنے دیتے تھے، نہ پل کے اوپر سے گزر کر ادھر سے ادھر آنے جانے دیتے تھے۔ بغداد شہر دریائے دجلہ کے دونوں طرف شرقی اور غربی حصے میں آباد تھا۔ غربی حصے کی نسبت شرقی حصہ زیادہ آباد اور پرکشش تھا۔ شہر کے اس حصے میں قیصر خلافت تھا۔ اس شرقی حصے میں 17 محلے آباد تھے اور ہر محلہ بجائے خود ایک شہر تھا۔ میں اس شام بغداد پہنچی تو موسم بہت خوشگوار تھا۔ مجھے خالد اور عمار کی تلاش تھی۔ وہ دونوں مجھے دریا کے کنارے کی ایک آبادی باب الطلاق میں ملے۔ باب الطلاق ہی بغداد شہر کی وہ قدیم آبادی ہے جو اب عظمیہ کہلاتی ہے۔ اسی آبادی میں حضرت امام احمد بن ابو حنیفہ کا مقبرہ ہے۔ اس سے کچھ فاصلے پر حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ کا مزار مبارک ہے۔ عظمیہ سے پہلے اب ایک قدیم قبرستان پڑتا ہے۔ اس مشہور قبرستان میں حضرت معروف کرکھی رحمۃ اللہ، بہلول دانا اور زبیدہ بیگم کے مزارات ہیں۔ ان کے علاوہ یہاں دیگر مشہور بزرگوں کے مزارات بھی ہیں۔ اسی قبرستان سے ایک سڑک کاظمیہ کی طرف جاتی ہے جہاں امام کاظم رحمۃ اللہ کا مقبرہ ہے۔ مصنف وہ دونوں مجھے دریا کے کنارے چہل قدمی کرتے ہوئے مل گئے۔ ان کے ساتھ کوئی تیسرا وجود نہیں تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی وہاں آس پاس کوئی اور نہ تھا۔ میں نے ان دونوں آدم زادوں کو اپنی جناتی صفات کی زیر اثر لینے میں دیر نہیں کی۔ اے خالد، مجھے بتا کہ کل رات فائزہ پر کیا گزری؟ میں نے سوال کیا۔ بوڑھے سلیمان نے مجھے اور عمار کو کارواں کے پڑاؤ کی طرف واپس بھیج دیا اور ہم سے کہا کہ وہ خود فائزہ کو پکڑ کر لے آئے گا۔ خالد میرے زیر اثر خوابناک سی آواز میں بتانے لگا، اور پھر وہی ہوا۔ ہم پڑاؤ پر پہنچے ہی تھے کہ دیکھا بوڑھا سلیمان اپنا گھوڑا سرپٹ دورائے چلا آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے فائزہ کو بھی گھوڑے کی پشت پر بیٹھے دیکھا۔ ہمیں اس پر بڑی حیرت ہوئی۔ ہم دونوں کو اول تو یہ توقع نہیں تھی کہ بوڑھا سلیمان فرار ہو جانے والی فائزہ کو صحرا میں تلاش کر لے گا، کیونکہ اسے فرار ہوئے کچھ وقت گزر چکا تھا۔ پھر یہ تو ہرگز امید نہ تھی کہ تلاش میں بوڑھے سلیمان کو وقت ہی نہیں لگے گا، وہ اتنی جلد فائزہ کو پکڑ کر لے آئے گا۔ خالد کے اس بیان پر میرا یہ شک یقین میں بدلنے لگا کہ بوڑھا سلیمان لازمی طور پر کوئی آدم زاد نہیں بلکہ اس کا تعلق کافر جنات سے ہے۔ میں خالد کی بات غور سے سننے لگی۔ وہ اب کہہ رہا تھا، بوڑھا سلیمان اس وقت میر کارواں اسماعیل کی خدمت میں حاضر ہو گیا جو سلیمان کا منتظر تھا۔ میر کارواں اسماعیل نے سلیمان کی اس کارگزاری کو سراہا، اسے انعام سے نوازا اور فائزہ کو محافظوں کی کڑی نگرانی میں دے دیا۔ یہ بیان کر خالد کہ میر کارواں اسماعیل کس لیے فائزہ کو اپنے ہمراہ بغداد لے جا رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میر کارواں اسماعیل کو یہ ذمہ داری عامل کوفہ عیسیٰ بن موسیٰ نے سونپی تھی کہ وہ فائزہ کو موسیٰ بن کعب کے پاس بحفاظت پہنچا دے۔ خالد نے بتایا۔ موسیٰ بن کعب کون ہے؟ میں نے معلوم کیا۔ وہ قیصر خلافت کے محکمہ نظارت نگہبانی کا نگران اعلیٰ ہے، خالد نے جواب دیا۔ کیا تجھے فائزہ کے بارے میں کچھ علم ہے کہ وہ کون ہے؟ میں اصل موضوع پر آ گئی۔ فائزہ کی بابت مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ بوڑھا سلیمان اس بد نصیب کو کہیں سے اغوا کر کر لایا تھا، شاید نجف سے، خالد نے جواب دیا۔ مگر فائزہ عامل کوفہ عیسیٰ کے پاس کس طرح سے پہنچی کہ اس نے میر کارواں اسماعیل کے حوالے کیا؟ میر اور عمار دونوں ہی کا آبائی شہر کوفہ ہے۔ بوڑھا سلیمان پورے کوفہ شہر میں کسی شیطان کی طرح مشہور ہے۔ اسے
عامل کوفہ عیسیٰ کا دست راست سمجھا جاتا ہے۔ اہل کوفہ کو جب عامل کوفہ سے کوئی کام نکلوانا ہوتا تو وہ بوڑھے سلیمان کو ذریعہ بناتے ہیں۔ اپنے سوالوں کے جواب میں خالد سے مجھے جو مزید باتیں پتہ چلیں وہ میرے لیے نئی ہی تھی۔ دراصل عیسیٰ بن موسیٰ خلیفہ منصور کا چچا تھا۔ عیسیٰ کو کوفہ کا عامل گورنر مقرر کرنے والا خلیفہ منصور کا بھائی خلیفہ ابو العباس صفا تھا۔ صفا مرحوم کے عہد خلافت سے عیسیٰ ہی شہر کوفہ کا عامل چلا آتا تھا۔ کچھ دن قبل کوفہ میں یہ افواہ گشت کرنے لگی کہ خلیفہ منصور انتظامی معاملات میں کچھ تبدیلیاں کرنے والا ہے۔ ان تبدیلیوں کے تحت جو عامل مرحوم خلیفہ صفا کے عہدے سے اپنے عہدوں پر فائز ہیں ان سب کو ہٹا دیا جائے گا۔ صفا ہی نے عیسیٰ کو اہل کوفہ کے علاوہ ولی عہد بھی مقرر کیا تھا۔ دارالخلافہ بغداد میں عیسیٰ کا بہترین دوست اور خیرخواہ موسیٰ بن کعب تھا۔ قیصر خلافت میں ایک اہم عہدے پر ہونے کے باوجود موسیٰ خلیفہ وقت کی نظر میں بھی چڑھا ہوا تھا۔ اسی دوستی اور تعلق کو مزید مضبوط و مستحکم کرنے کی خاطر عیسیٰ نے فائزہ کو بحیثیت کنیز موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ اس سے یہ مشورہ بوڑھے سلیمان نے ہی دیا تھا کہ کوئی خوبصورت کنیز موسیٰ کی نظر کی جائے۔ کسی حسین کنیز کے انتخاب و فراہمی کی ذمہ داری عیسیٰ نے بوڑھے سلیمان پر ڈال دی تھی۔ پھر ایک روز اہل کوفہ نے اس حسین کنیز کو عامل کوفہ کے قیصر میں دیکھا۔ وہ کنیز فائزہ اتنی ہی خوبصورت تھی کہ سارے شہر میں اس کے حسن کا چرچا ہو گیا۔ بوڑھے سلیمان نے دربار عام میں فائزہ کو پیش کیا تھا، اس لیے جو سرکاری اور درباری افراد اس وقت وہاں موجود تھے سبھی کی نظریں فائزہ پر پڑیں۔ کچھ ہی دن بعد بغداد کے لیے ایک کارواں روانہ ہونے والا تھا۔ میر کارواں اسماعیل بھی اراکین سلطنت میں سے ایک اور عامل کوفہ عیسیٰ کا دوست تھا، سو عیسیٰ نے فائزہ کو بغداد میں موسیٰ کے پاس پہنچانے کی خاطر اسماعیل کے حوالے کر دیا۔ بطور احتیاط عیسیٰ نے بوڑھے سلیمان کو بھی فائزہ کے ساتھ بغداد روانہ کر دیا۔ اگر عامل کوفہ ایسا نہ کرتا تو شاید فائزہ فرار ہو جاتی۔ خالد اور عمار کو بھی بغداد آنا تھا۔ انہوں نے جب بغداد جانے والے کارواں کے بارے میں سنا تو میر کارواں اسماعیل سے ملے۔ اسماعیل نے انہیں اس شرط پر ساتھ لے چلنے کی حامی بھری کہ وہ کارواں کے محافظوں میں شامل ہو جائیں۔ دونوں دوست روزگار کی تلاش میں کوفہ سے بغداد آئے تھے۔ محلہ باب الطاق میں خالد کا ایک عزیز دوست رہتا تھا۔ دونوں دوست اس کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ بغداد پہنچ کر وہ کارواں سے الگ ہو گئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ میر کارواں اسماعیل نے کب اس کنیز فائزہ کو موسیٰ کے حوالے کیا، لیکن انہیں یقین تھا کہ اب تک اسماعیل نے اپنا فرض ادا کر دیا ہوگا۔ مجھے ان آدم زادوں سے نفرت محسوس ہوئی جو صنف نازک کو اپنی مقصد برابری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے اپنے باپ اکظم سے سنا تھا کہ اللہ نے اپنے ہر بندے کو آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ حامی ہیں جو اس کے بندوں کو غلام بنا لیتے ہیں۔ فائزہ بھی یقیناً کنیز پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسے شیطان صفت ایک کافر جن زاد نے کنیز بنا دیا تھا۔ معلوم نہیں فائزہ کی طرح کتنی مجبور بے بس آدم زادیوں کو کنیز بنا لیا گیا ہوگا۔ یہ دکھ بڑا احساس لیے میں اس رات بغداد سے واپس بابل کے کھنڈرات پہنچ گئی۔ اسی رات مجھے اپنی حفاظت کی خاطر سوما کا تعلیم کردہ عمل شروع کرنا تھا۔ نصف شب سے کچھ پہلے ہی عالم سوما کے پاس جا پہنچی۔ اس نے مجھے دیکھ کر دعا دی، پھر اس جگہ کے انتخاب میں میری مدد کی جہاں عمل شروع کرنا تھا۔ وہ ایک نیم شکستہ دلان تھا جس کا فرش صاف کر کے میں نے اپنی نشست بنا لی۔ دلان کے باہر دائیں جانب عالم سوما موجود تھا۔ پھر مسلسل 40 راتوں تک میں وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ وہ عمل پڑھتی رہی۔ مجھے کوئی قباحت نہ ہوئی۔ عمل پورا ہونے پر عالم سوما نے مجھے مبارکباد دی اور کہا، اے دینار، اب تو اس آدم زاد عامل کے شر سے تا حیات محفوظ ہو گئی ہے۔ صرف اسی عامل کے شر سے یا اس عامل کے شر سے جو مجھے اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سوما سے وضاحت چاہی۔ محض اسی عامل کی طرف سے تجھے نجات ملی ہے جو تیرے حصول کی خاطر دوبارہ عمل شروع کر سکتا تھا۔ سوما نے مجھے بتایا، پھر بولا، دینار، تو اسے بھی کم نہ جان کے آدم زادوں کے چنگل میں ایک بار
پھنس جانے کے بعد نکلنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ سوما مجھے تجھ سے ایک اور معاملے میں رہنمائی چاہیے۔ میں نے موقع غنیمت جان کر کہا۔ ہاں بول، تجھے کیا کہنا ہے دینار؟ سوما بولا۔ میں شاید پہلے بھی تجھ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کر چکی ہوں سوما، کہ خلق خدا کی خدمت کو اپنا مقصد حیات بنانا چاہتی ہوں۔ دینار، اس سے بڑی نیکی اور کیا ہوگی؟ مگر جان لے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ تو نے کبھی مجھ سے دکھی اور ستم رسیدہ آدمزادوں کی مدد کرنے کو کہا تھا۔ بول، تیرے میرے درمیان کچھ ایسی بات ہوئی تھی نا؟ سوما نے آ کر مجھ سے سوال کیا۔ ہاں سوما، تو نے محتاط الفاظ میں آدمزادوں کو خطرناک قرار دیتے ہوئے ان سے حتی الامکان مجھے دور رہنے کو کہا تھا۔ میں نے جواب دیا، میں تسلیم کرتی ہوں کہ آدمزاد واقعی خطرناک ہوتے ہیں۔ مجھے عامل حضرت جی کی صورت میں اس کا عملی تجربہ بھی ہو چکا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ سب آدمزاد خطرناک نہیں ہوتے۔ ان کی اکثریت مدد و تعاون کی مستحق ہے۔ کیا ہم جنات ان کے کام نہیں آ سکتے؟ یقیناً کام آ سکتے ہیں دینار، عالم سوما نے اعتراف کیا، پھر کہنے لگا، اس کے باوجود میں کسی جن زاد یا جن زادی کے اس فعل کو آگ سے کھیلنے کے مترادف ہی قرار دوں گا۔ تجھے میں اب بھی ایسا نہ کرنے کی نصیحت کروں گا۔ اس وقت تو میں خاموش ہوگی، لیکن آنے والے دنوں میں سوما سے میری گفتگو کا موضوع یہی رہا۔ میں اس عرصے میں بسرا کے ناصر کی طرف سے بھی غافل نہ رہی۔ قضائے الہی سے اس کا لالچی چچا غفار دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ لیلا بہرحال ناصر کی بیوی تھی۔ ناصر نے اسے طلاق نہیں دی تھی۔ غفار کی موت کے بعد بھی لیلا کو ناصر نے اپنے گھر میں نہ رکھا، البتہ اس کے اخراجات اٹھانے سے گریز نہ کیا۔ میں نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ سوما میری نقل و حرکت پر نظر رکھتا ہے۔ مجھے اس کی وجہ بھی معلوم تھی۔ اسے میری طرف سے یہ اندیشہ تھا کہ میں آدمزادوں کے دکھ بانٹنے کی غرض سے کہیں خود کوئی دکھ نہ پال بیٹھوں، ہر چند کہ میں نے ابھی اس سمت میں کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا تھا، مگر سوما میری جانب سے محتاط و چکنا ہو گیا تھا۔ کافی غور و فکر کرنے کے بعد میں نے اس سلسلے میں ایک روز پہلا قدم اٹھا ہی لیا۔ میں اپنے قبیلے کے سب سے بڑے طبیب حامہ بن ہیم سے ملی۔ بوڑھے حامہ کی عمر کم سے کم 2000 سال ضرور ہوگی، اس کے باوجود بڑا خوش مزاج اور خوش گفتار تھا۔ وہ میری بات سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، اے سردار اکظم کی بیٹی دینار، تو علم طب میں مہارت حاصل کرنا چاہتی ہے؟ کیا سبب ہوا جو اس طرف مائل ہوئی؟ کسی جن زادی کو آج تک میں نے تباہت کرتے دیکھا نہیں، نہ سنا۔ اے میرے باپ کے دوست حامہ، کیا ضروری ہے کہ صرف جن زاد ہی طبیب ہو؟ کوئی جن زادی بھی اس میں کامل نہ ہو؟ میں بے جھجک بولی۔ تیرا کہنا ٹھیک ہے دینار، اگر علم طب آسان نہیں کسی جن زادی کو اس میں ماہر بنانے کی بابت، تو خیر میں نے سوچا بھی نہیں، البتہ کوشش ضرور کی کہ کوئی جن زاد میری نیابت کر سکے۔ میرا عقیدہ ہے کہ کسی بھی علم کی ترجیح و اشاعت نیکی ہے۔ حامہ کہنے لگا، کئی سو برس کی تلاش و کاوش کے بعد ایک ہی نوجوان جن زاد عارج میری توقعات پر پورا اترا ہے۔ وہ تیری ہی عمر کا ہے۔ وہ بڑی لگن کے ساتھ علم طب حاصل کر رہا ہے۔ طبیب حامہ، تو میری محنت اور لگن میں بھی کمی نہ پائے گا، میں نے یقین دہانی کروائی۔ حامہ نے مجھے آئندہ روز صبح سے اپنے طب خانے میں آنے کی اجازت دے دی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی میرے اندر یہ سوال ابھرا تھا، اے دینار، کیا تو دکھی آدمزادوں کے کام نہیں آ سکتی؟ اسی سوال کا عملی جواب دینے کی تیاریاں شروع کر رہی تھی میں۔ اس کا پہلا مرحلہ علم طب کا حصول تھا اور دوسرا مرحلہ عملیات و وظائف سے آگاہی تھی۔ ان دونوں علوم کے لیے میں پہلے ہی طبیب حامہ اور عالم سوما کا انتخاب کر چکی تھی۔ ان علوم میں کامل ہو کر ہی میں آدمزادوں کے درمیان جانے کی آرزو مند تھی کہ ان کے دکھوں کا مداوع کر سکوں۔ میں نے عالم سوما سے غلط نہیں کہا تھا کہ میرا مقصد حیات خلق خدا کی خدمت ہے۔ جنات بھی کیونکہ اللہ کی مخلوق ہیں، اس لیے مجھے ان کی مدد سے بھی آرم نہیں تھی، مگر یہ واقعہ ہے کہ میں نے جنات کے مقابلے میں آدمزادوں کو مدد و تعاون کا زیادہ مستحق پایا۔ مطلوبہ علوم میں مہارت کے بعد میں شہر بغداد میں سکونت اختیار کرنا چاہتی تھی۔